اچھا، تو اب آپ نے شروع میں کہا جی کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ اور آپ کے پارٹی کے ساتھ پری پول ریگنگ ہو گئی. آپ نے اپنے بارے میں بھی کہا تھا میرے ساتھ بھی پری پول ریگنگ ہوئی. پری پول الیکشن ڈے پہ نہیں، کیونکہ جو الیکشن ڈے کے جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے فارم 45 فارم 47 اس میں تو مجھے ریگنگ کے آثار نظر نہیں آتے. یہ بتائیں کہ کوئی آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کیسے دھاندلی ہوئی مبینہ طور پہ؟ اچھا، میں ویسے اپنے پہ بات حامد میر صاحب نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ کرنا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ باتیں اس سے آگے نکل گئی ہیں. ریاست کو جو آج خطرات ہیں، میں بہت چھوٹا میرا ایک کیس رہ جاتا ہے، مگر مجھے اس سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ اگر ریاست کے اندر انٹرنیشنل سمگلر وہ لینڈ کے ہوں، وہ گولڈ کے ہوں، وہ اسلحے کے ہوں، وہ منشیات کے ہوں، اگر وہ فارم فنڈنگ میں ملوث ہوں، ایسے لوگ آپ دیکھیں کہ وہ او سی لاہور مار روڈ پہ جن کا آفس ہو، ان کے ساتھ 5 سیٹوں کی ڈیل کریں اور بھاری رقم دیں اس کے بدلے. اور کن لوگوں کے لیے وہ نوٹیفیکیشن لیں جو 9-10 مئی کو ملوث ہیں پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں اور کور کمانڈر ہاؤس حملہ آور ہونے میں. اور یہ اس وقت کے جو یا شاید آج بھی ہیں او سی، انہوں نے مجھے خود بتایا الیکشن سے پہلے کہ ان کی ریکارڈنگ موجود ہے میرے پاس کہ یہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہوئے تھے، جن کا وہ نوٹیفیکیشن کرواتا ہے بھاری پیسے. ایک سمگلر کس کے ذریعے؟ او سی کے ذریعے. اور مجھے جہاں تک او سی کا مطلب بس ان کا آفس مار روڈ پہ ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. اور لیکن ریٹرننگ افسر بھی اس میں انوالو ہے. اس سرکاری مشینری ساری جو کیونکہ وہ طاقتور تھا اس نے وہ استعمال کی. اور بدقسمتی یہ دیکھیں، میں کبھی ذکر نہ کرتا اس چیز کا، میرے سے اور میرے دیگر جو کولیگ ہیں جو میرے نیچے صوبے کا الیکشن لڑ رہے تھے، ان لوگوں سے بھی ادارے کے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، پوچھ گچھ کی ہے، میرے ساتھ بھی کیا ہے رابطہ. ہم نے ثبوت دیے ہیں، آڈیو موجود ہیں، ویڈیو موجود یعنی ہیں. کہ باقاعدہ اس چیز کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. اور نہیں، میرے علم میں اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن رابطہ کیا گیا، پوچھ گچھ ہم سے کی گئی، باقی لوگوں سے بھی کی گئی. یہی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں بات ختم ہو گئی ہے یا اتنا بڑا. دیکھیں اگر وہ آپ سے پوچھ گچھ کی گئی کہ اس الیکشن میں کس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے. جی بالکل. رزلٹ کو مینج کیا گیا کس طرح کیا گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ مینج کیا گیا. میں تو آن اوتھ کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. میں دیکھیں، میں یہی تو حامد میر صاحب دکھ ہے. ہار جیت کسی جماعت کو نکال دو، کسی کو لے آؤ، یہ پاکستان کے اندر ہوتا آیا ہے. مگر میں فلموں میں دیکھا کرتا تھا، وہ بھی انڈین فلموں میں، کہ وہ جو نیتا کسی کو بنانا ہے تو قانون شکن یا مافیاز جو ہیں، سمگلر جو ہیں، وہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کا نیتا بنا لیتے ہیں. تو یہاں تو عملاً پاکستان کے اندر وہ بھی شہوپورہ میں 5 سیٹوں پہ اس نے کر کے دکھا دیا. اچھا جویل لطیف صاحب، اگر میں یا کوئی اور جرنلسٹ یہ بات کرے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو آپ کی جو پارٹی کی جو سوشل میڈیا فورس ہے وہ کہتی ہے جی یہ لفافے ہیں، انہوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں. اب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، کم از کم شیخوپورہ کی 5 سیٹوں پہ، تو آپ پر بھی یہی الزام لگے گا کہ آپ بھی لفافے ہیں؟ نہیں دیکھیں، الزام تو میں کسی کو میری شکل پسند نہ ہوتی، مجھے ہروا دیا جاتا، ہٹا دیا جاتا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. وجہ کہ بدقسمتی سے ہوتا آ رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں. مگر یار یہاں تک حامد میر صاحب نوبت آ جائے کہ آپ سہولت کاری 9-10 مئی کے لوگوں کو صرف پیسے کے لیے آپ کر دیں. یار اس سے بڑا ظلم اور کیا؟ پیسہ چلا الیکشن میں، پیسہ چلا نہیں، میں تو اپنے ضلع کی تو بات کر رہا ہوں، 5 سیٹوں کی بات کر رہا ہوں. کتنا پیسہ چلا ویسے؟ اپنا حامد میر صاحب، یہ اتنا پیسہ تھا کہ اگر آپ 5 سال شہوپورہ کو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ نہ دیں، فگر ہی دے دیں، کروڑوں کا، کروڑوں، کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کروڑوں،
اور یہ پیسہ 5 سال ڈیولپمنٹ کا آپ شوہپورہ ضلع کو نہ دیں, صرف وہ پیسہ ان سے لے کے لگا دیں تو 5 سال میں شوہپورہ پیرس بن جائے. 30 کروڑ جی 30 کروڑ تھوڑا کہہ رہے ہیں یار. 40 نو 50 60 70 90 تک کم از کم 90 کروڑ 5 سیٹوں کا. لو جی, یہ جویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ شیخوپورہ میں 5 سیٹوں پہ الیکشن مینیج کرنے کے لیے. میاں جویل لطیف صاحب, آج نواز شریف صاحب مارکیٹ میں گئے, ان کے ساتھ چیف منسٹر پنجاب بھی تھیں. اچھا لگا کہ وہ روٹی اور نان کی جو قیمت ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کام تو مجسٹریٹ کا ہے, لیکن اچھی بات ہے کہ چیف منسٹر کے ساتھ ایک سابق وزیر اعظم بھی جا کے پتہ کر رہا ہے کم از کم لوگوں کے حالات کیا ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ روٹی کی قیمت کنٹرول ہو گئی ہے؟ نہیں, کوشش تو ہے کہ اس کو کنٹرول رکھا جائے, مگر حامد میر صاحب معیشت کی حالت یہ ہے کہ آپ ہر روز نئے چیلنج سے گزرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ روٹی کی قیمت کم کریں گے, بجلی کی, پیٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. ہاں, یہ سوال ہے نا میرا آپ سے کہ رات کو جو ہے وہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ پیٹرول مہنگا کرتی ہے اور صبح چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ مارکیٹ میں جا کے چیک کر رہی ہیں کہ روٹی سستی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور مرکز میں بھی آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, صوبے میں بھی آپ کی پارٹی کی حکومت ہے. تو یہ کوئی عوام کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا؟ نہیں, مذاق تو خیر نہیں. ایک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ریلیف قوم کو دیا جا سکے. مگر یار بات سیدھی سی ہے کہ آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی نہ ہو, 2/3 تو بڑی دور کی بات ہے. اگر 2/3 اکثریت رکھنے والی یہ حکومت بننے دی جائے, پنجاب میں تو سادہ اکثریت ہے نا. نہیں تو پنجاب میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں, 1 مہینہ ہوا ہے تو آپ روٹی کی قیمتیں کم کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو صفائی ستھرائی کا آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی چوری کو روکا جا سکے تاکہ لوگوں کو اضافی بوجھ سے کم. ذرا یہ دیکھتے ہیں جی کہ یہاں سے صرف 6-7 کلومیٹر دور ہے جی راولپنڈی. وہاں پہ جو چیف منسٹر پنجاب کے احکامات ہیں اس کے مطابق روٹی سستی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ راشدہ شعیب صاحبہ وہاں موجود ہیں, بتا رہی ہیں, دیکھیں. پنجاب حکومت کی جانب سے روٹی کی قیمت میں 4 روپے کمی کے اعلان پر راولپنڈی میں عمل درآمد نہ ہو سکا. یہاں روٹی بدستور 20 اور نان 25 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. آل پاکستان نان بائی ایسوسی ایشن کے صدر شفیق قریشی کو ایک ویڈیو پیغام میں اشتعال پھیلانے پر MPO 16 کے تحت گرفتار کر لیا گیا. پکڑ دھکڑ جاری ہے. شفیق قریشی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ان کو فی الفور رہا کیا جانا چاہیے. حکومت اس مسئلے پہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. روٹی کی قیمت سے قبل پنجاب حکومت نے 15 کلو آٹے کی قیمت میں 400 روپے کمی کی, تاہم اس پر بھی مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا. نان بھائیوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے گیس کی عدم دستیابی پر مہنگی LPG, مہنگی بجلی اور خام مال کے بعد روٹی کی قیمت کم کرنا ممکن نہیں. نوٹیفیکیشن کر دیا گیا, جو ہمیں اعتماد میں لیے کے بغیر انہوں نے اس چیز پہ ورک کیا ہے جو ہمارے لیے بیچنا کیا ناممکن ہے. اس میں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں, دکانیں بند کریں. یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پرانے ریٹ اپنے بال کریں, 7,000 روپے کی آٹے کی بوری کریں, 8,000 روپے کا فائن کا ریٹ کریں, پھر ہم 16 روپے کی بتیلی اور 20 روپے کا نان سیل کریں گے. نان بھائیوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت مذاکرات کر کے ان سے روٹی کی قیمت طے کرے, ورنہ وہ تندور بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. کیمرامین سلمان حیدر کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, راولپنڈی. ایسا لگتا ہے کہ نان بھائی جو ہے وہ حکومت کی بات نہیں سن رہے, نہ پنجاب میں اور نہ ہی خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا حکومت نے بھی کوشش کی ہے روٹی کو سستا کرنے کی, وہ بھی کامیاب نہیں ہے. پنجاب کی حکومت بھی جو ہے وہ اکثر پنجاب کے شہروں میں کامیاب نظر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نان بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے پٹرول مہنگا کر دیا, گیس مہنگی کر دی, تو میں روٹی کیسے سستی کروں؟ نہیں, ان کے مسائل اپنی جگہ ہیں, یہ بات تو ان کی بھی نظر انداز کرنے والی نہیں ہے. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ 500 روپے پر تھیلا 20 کلو والا اگر ریٹ کم ہوتے ہیں آٹے کے, تو پھر کیوں نہیں نان یا آٹے کے ریٹ کم ہونے, روٹی کے کم ہونے چاہیے. مگر یہ بات درست ہے کہ ان سے بات بیٹھ کے دوبارہ سے کرنی چاہیے. ان کو احساس دلانا چاہیے کہ جو روٹی سستی لے گا وہ بھی آپ کا بھائی ہے, آپ کا عزیز ہے. اگر پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت روٹی سستی کرنے کا اعلان کرتی ہے, اعلان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, تو کیا یہ جو دونوں حکومتیں ہیں ان کی کریڈیبلٹی ختم نہیں ہو جائے گی؟ نہیں, کریڈیبلٹی ایک بندہ عمل درآمد نہیں ہونے دیتا, اس کو قانون کے سکنجے میں آئے گا وہ. مگر یہ کریڈیبلٹی ان کو اپنی قائم کرنی چاہیے اور کروانی چاہیے.
کیونکہ نواز شریف صاحب خود گئے ہیں مارکیٹ میں. ہونی چاہیے اور عمل درآمد اس پہ ہونا چاہیے. کوئی بھی گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے پہلے تو سوچ کے کرے, اگر ہو جائے تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, اس کو کروانا چاہیے.